بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست پر، اور عدالت نے فیصلہ جاری کیا تھا۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ایک بڑے عہدیدار کو ہٹا دیا گیا ہے، رات گئے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور عمران خان کے خلاف جو ایف آئی اے کے وکیل ہیں ان کو بڑے عہدے سے نواز دیا گیا ہے۔ جو عہدہ محسن نقوی کو ملنے جا رہا تھا وہ عہدہ عمران خان کے خلاف پیش ہونے والے وکیل کو دے دیا گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج سائفر کیس میں جو سماعت ہوئی ہے اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ جو اسد مجید ہیں جو اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں جس طریقے سے چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ بھلے سیکرٹری خارجہ کی تھی، وہ بھلے اس میں جو اعظم خان کی تھی، یا اب اسد مجید کی ہے، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حق میں سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، چونکہ اصل کہانی یہی ہے اور اس سے کوئی دو الگ آراء نہیں تھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور میں بھی اور خیبر پختونخوا میں تو ایک دو اضلاع میں ہم نے سنا، لیکن پنجاب میں نگران پنجاب حکومت کی جانب سے الیکشن کے موقع پر جب انتخابات کی مہم ہے، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دفعہ 104 سے مراد وہ اسپیسیفک ہوتا ہے، کبھی گیدرنگ کے اوپر ہوتا ہے، کبھی کسی اور عمل پر دفعہ 144۔ یہ ضابطہ فوجداری کا سیکشن 144 ہے، سی آر پی سی، اور یہ انگریز دور سے ہی چلتا آ رہا ہے ہمارے ہاں ضابطہ فوجداری میں۔ اب اس میں کوئی ریلیاں کرنے پر یا جلسے کرنے پر دفعہ 144 نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو بتانا ضروری تھا کہ جو لوگ انتخابات کی کمپین کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں، وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ انتخابات کی اگر آپ کمپین کر رہے ہیں یا انتخابات کے حوالے سے آپ اپنی جو بھی آپ کی مہم ہے اس کے اوپر آپ موجود ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے اور اب آپ کمپین نہیں کر سکتے۔ دفعہ 144 صرف نافذ کی گئی ہے ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر، اور انتخابی مہم اور الیکشن کے دوران فائرنگ پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ انتخابات کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے عام انتخابات کے سلسلہ میں امیدواروں اور ان کے حامیوں کے درمیان تصادم کے خدشے کے پیش نظر دفعہ 144 کا فوری نفاذ کیا، جو 12 فروری تک قائم رہے گا۔ اس میں نہ کوئی یہ دفعہ 144 ہے کہ آپ 4 لوگوں سے زائد اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ ریلی نہیں کر سکتے، آپ جلسے نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اسلحہ کی نمائش پر، فائرنگ پر، اور جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے اس کے اوپر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو مس یوز کیا جائے گا، یا ابیوز آف پاور جس کو کہا جاتا ہے یا اتھارٹی کہا جاتا ہے، وہ ضرور ہوگا ہماری پولیس کی جانب سے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قانونی اور جو دفعہ 144 کا قانون ہے اور جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ شاہ خاور شاہ خاور کا ذکر آج میں نے کیا تھا جب بابر ستار کے پاس جسٹس بابر ستار کی عدالت میں توہین عدالت کی درخواست شہریار آفریدی اور باقی لوگوں کے خلاف۔ اس میں جہاں پر رضوان عباسی، جو یہ رضوان عباسی بھی ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں سائفر مقدمے میں، وہ ڈی سی اسلام آباد کے وکیل ہیں، جبکہ ایس ایس پی آپریشن کے وکیل ہیں شاہ خاور۔ ماضی میں شاہ خاور الیکشن کمیشن میں عمران خان کے بھی جو فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں وکیل رہ چکے ہیں، لیکن اس وقت وہ چونکہ عمران خان کے مخالف وکیل ہیں، ان کو پہلے الیکشن کمشنر پی سی بھی بنایا گیا تھا۔ اور ساتھ کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ قائم مقام جو چیئرمین ہے وہ محسن نقوی کو بنایا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، پی سی بی کا۔ لیکن آج جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ شاہ خاور کو قائم مقام چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور نامزد گورنر بورڈ رکن پی سی بی محسن نقوی فی الحال ممبر گورننگ بورڈ کے طور پر کام کریں گے، اور چیئرمین الیکشن کمشنر قائم مقام چیئرمین اور ساتھ الیکشن کمشنر شاہ خاور اب متوقع طور پر 1 ماہ میں پی سی بی کے بورڈ کے انتخابات کرائیں گے اور بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کا اعلان جلد کریں گے۔ ممبر گورننگ بورڈ محسن نقوی چیئرمین کا انتخاب لڑیں گے۔ محسن نقوی 3 سال کی مدت کے لیے چیئرمین رہنے کے اہل ہوں گے۔
3 سال کی مدت کے لیے چیئرمین رہنے کے اہل ہوں گے، چونکہ ممبر ہی الیکشن لڑ سکتا ہے تو پہلے ان کو ممبر بنایا گیا ہے اور پھر آگے چیئرمین کا بھی پلان کیا جا رہا ہے ان کو بنانے کا۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے اگر کوئی حکومت آتی ہے اور وہ محسن نقوی کو ہٹا دیتی ہے، وہ عدالتوں میں چلا جائے گا، وہ اسٹے لے لے گا، اور جس طریقے سے ایک سلسلہ ہے۔ اب محسن نقوی کا کرکٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے پہلے ان کو نجم سیٹھی کو بنایا، اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، پھر ذکا اشرف کو بنایا، وہ رہی صحیح کسر، وہ نکال گئے، اور اب ان کو جی محسن نقوی کو آگے مستقبل میں 3 سال کے لیے چیئرمین بنانے کا ارادہ ہے، لیکن اب ایک وکیل کو قائم مقام چیئرمین بنایا ہے جو پروسیکیوٹر ہے FIA کا، ان کو یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 25 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، ٹوٹل 28 تھے، 3 کو گیو اپ کر دیا ہے، 3 گواہان کے بیانات قلم بند نہیں کروائے جائیں گے اور FIA ان 3 کی حد تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کرے گا، جبکہ جو 25 گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند ہو گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جب دوسری دفعہ سائفر ٹرائل کالعدم قرار دیا، انہوں نے باقاعدہ طور پر جج صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کیوں سماعت ہو رہی ہے؟ جب سپریم کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، شاہ محمود قریشی کی ضمانت جب منظور کی تو جو 1 ماہ کا ٹائم تھا وہ کالعدم قرار دے دیا، تو اب روزانہ کی بنیاد پہ کیوں سماعت کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب وہ دہشت گردی عدالتوں کے جج ہیں، اور دہشت گردی عدالتوں میں تاریخیں دی جا رہی ہیں لوگوں کی ضمانتوں کے باقی کیسز، اور جج صاحب صرف سائفر مقدمے کو ہی لے کے چل رہے ہیں، اور اب صرف بیانات قلم بند ہوئے ہیں۔ اب جرح کا سلسلہ شروع ہوگا اور عمران خان کے وکلا جرح کریں گے اور پھر شاہ محمود قریشی کے وکلا جرح کریں گے۔ سابق سفیر جو امریکہ میں سابق سفیر تھے اسد مجید، انہوں نے بیان قلم بند کروایا جس میں کہا ہے کہ خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا، سائفر پاکستان اور امریکہ تعلقات کے لیے ایک دھچکا تھا۔ دوران سماعت شاہ محمود اور کی جانب سے اعتراض بھی اٹھائے گئے۔ امریکہ میں تعینات پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے بیان میں کہا کہ جنوری 2019 تا مارچ 2022 میں امریکہ میں سفیر تھا۔ 7 مارچ 2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا امور مسٹر ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا۔ یہ ایک پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی جس کی میزبانی واشنگٹن میں پاکستان ہاؤس میں کی گئی تھی۔ اسد مجید نے کہا کہ ملاقات میں ہوئی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا گیا۔ پاکستان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں سائیڈز کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں۔ سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا۔ خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بلایا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب اسد مجید جو FIA کے مین گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر کے معاملے پر سیکیورٹی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس بلایا گیا اور اس میں مجھے بھی بلایا گیا، اور کہتے ہیں وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ڈی مارش ایشو کیا جائے گا۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ اسد مجید کہتے ہیں میں نے ڈی مارش ایشو کرنے کی تجویز دی تھی۔ اب ڈی مارش کسی ملک کو تب ہی جاری کیا جاتا ہے جب ان کی جانب سے آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہو۔ سیدھی سی سادہ سی بات ہے، اور یہی بات ہمارے سابق DG ISPR بھی کہہ چکے ہیں کہ سازش تو نہیں تھی لیکن مداخلت تھی۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی مارش ایشو کیا گیا اور میں نے ہی قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں یہ تجویز دی کہ ڈی مارش ایشو کیا جائے۔ سائفر معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا اور ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی واضح اسٹیٹمنٹ ہے اور ان کی جانب سے یہ جو کہا گیا ہے اس کے بعد چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے، سائفر سے متعلق میڈیا سے صحافیوں سے جو گفتگو کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود کو امریکی سائفر کا بائی چانس پتہ چل گیا، ورنہ وہ سائفر اس وقت کے جو آرمی چیف تھے قمر باجوہ ان کے لیے آیا تھا، جسے دبانے کی پوری کوشش کی گئی کیونکہ اس سے ڈونلڈ لو ایکسپوز ہو گیا تھا۔ اگر وہ انہونی نہیں تھا
تو بھی ڈی مارچ کیوں کیا گیا تھا؟ عمران خان نے بڑا واضح سوال کیا کہ اگر وہ کوئی انہونا کام نہیں تھا تو پھر ڈی مارچ کیوں بھیجا گیا؟ اڈیالہ جیل میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہمارے امیدوار آئندہ اتوار سے پرامن انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں گے، جو امیدوار انتخابی مہم کے لیے باہر نہ نکلے ان کے ٹکٹ تبدیل کر دیے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے جو بات کی اسی پر پاکستانی سفیر اسد مجید نے آفیشیل میٹنگ میں ڈی مارچ کرنے کی سفارش کی۔ سفیر کی سفارش پر ڈی مارچ کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سائفر نہیں آیا۔ شاہ محمود کو بائی چانس اس سائفر کا پتہ چلا، ورنہ سائفر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے لیے تھا، جسے دبانے کے لیے پوری کوشش کی گئی کیونکہ اس سے ڈونلڈ لو ایکسپوز ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 3 ہفتے میں حکومت گرا دی گئی، اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ سائفر میں اگر انہونی چیز نہیں تھی تو ڈی مارچ کیوں کیا گیا تھا؟ کیا کوئی امریکہ کو ڈی مارچ کرتا ہے؟ اور جس روز ڈی مارچ کیا گیا سائفر اسی روز پبلک ہو گیا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کہا گیا؟ سائفر کے معاملے پر پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی، وہ کس کی دھمکی پر ختم ہوئی؟ ہم نے چیف جسٹس سے بھی کہا تھا کہ سائفر معاملے کی انکوائری کی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے 3.5 سالہ دور میں کسی ملک کو ڈی مارچ نہیں کیا گیا، لیکن سائفر کے بعد ہمارے ممبران ٹوٹنا شروع ہوئے۔ راجہ ریاض سمیت بہت سارے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے، جس پر آئی بی کی رپورٹ بھی موجود تھی۔ عرش شریف کا پروگرام بھی موجود ہے کہ کون کون سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے۔ اکتوبر 2021 میں باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کیا، ہمیں اس کا علم تک نہ تھا۔ حسین حقانی کو $35,000 دیے گیا اور حسین حقانی سے ٹویٹ کروایا گیا کہ عمران امریکہ مخالف جبکہ باجوہ امریکہ کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج آرمی چیف کی ہدایات کے بغیر کچھ نہیں ہوتی۔ موجودہ جو ڈی جی ISI ہیں میں ان کے خلاف کبھی بیان نہیں دیا، ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی، میرا اور نواز شریف کا معاملہ الگ ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز نااہل ہوئے تھے جبکہ شہباز شریف کو باجوہ کی مکمل حمایت تھی۔ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا، ڈر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں، کیونکہ اکتوبر میں بھی یہ الیکشن سے بھاگے تھے۔ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ جاوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ چودھری نثار 50 سالہ پرانا دوست ہے۔ چودھری نثار کو اپریل 2018 میں PTI میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری نثار پھر چودھری نثار ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرے گا تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آزادی کی تحریک میں جیل رہنے کو میں عبادت سمجھتا ہوں۔ دوسری جانب جو اہم رات کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے کل حکم جاری کیا تھا علی امین گنڈا پور کی درخواست پر کہ جو ریٹرننگ افسر کی جانب سے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو ریٹرننگ افسر تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام تھا کہ وہ خاص آدمی ہیں فضل الرحمان کے، اور انہوں نے جان بوجھ کے ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی ہیں اور ان کے انتخابی نشان بھی تبدیل کیے ہیں، اور صرف ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو توڑنے کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کل حکم جاری کیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، ریٹرننگ افسر کے خلاف۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے NA 144 ڈیرہ اسماعیل خان کے ریٹرننگ افسر پر مبینہ طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے حلقے کے ایک امیدوار کا انتخابی نشان بلا جواز تبدیل کرنے پر ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سید گلفام عباس شاہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو NA 44 میں بطور ریٹرننگ افسر تعینات کر دیا ہے، جبکہ جو پہلے مذکورہ ریٹرننگ افسر تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے، اور اس وجہ سے ان کو ہٹا کے نیا جو ریٹرننگ افسر ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر جو PTI کی درخواست تھی اس پر عمل درآمد کر دیا ہے، اور ایک ریٹرننگ افسر کو عہدے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہائی کورٹ کے احکامات پر ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔